السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقادو ایتھوپیا کا مشہور پادری تھا۔ وہ مسلسل اور انتھک کوشش سے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنا چکا تھا اور جگہ جگہ عیسائیت کی دعوت پہنچا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور اس کا نام اس کے خاندان والوں کے لیے باعث عزت بن گیا۔ فقادو نے دین مسیحی کی تعلیمات میں تحقیق کی اور باریک سے باریک مسائل سے آگہی حاصل کر لی، چنانچہ اس کا شمار بڑے عیسائی علماء میں ہونے لگا اور ایک بڑے پادری کی حیثیت سے اس کی ایک پہچان بن گئی۔ اس کی اچھی شہرت اور علمی قابلیت کے باعث جاہ و مال نے اس کی قدم بوسی کی اور وہ بر اعظم افریقہ کے نصارہ میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ فقادو پادری نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ فقادو یہ خواب دیکھ کر چونک پڑا، دل ہی دل میں کہنے لگا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہانت و فطانت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خواب کی تعبیر پر غور کرنے لگا اور اس کے مطلب و مقصد کی جستجو میں لگ گیا، مگر اس کے خواب کا کوئی تصفی بخش جواب نہ بن پڑا۔ تو اس نے رابطہ عالم اسلامی کے مقامی دفتر سے رابطہ کیا تاکہ اسے اس خواب کی مناسب تعبیر معلوم ہو جائے، جسے دیکھنے کے بعد وہ پل بھر کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں سرگرداں تھا کہ آخر خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فقادو کو رابطہ عالم اسلامی کے دفتر سے مطلوبہ تعبیر مل گئی۔ دفتر کے مینیجر نے اس کے خواب کی یہ خوش آئند تعبیر بتلائی کہ اللہ تعالیٰ فقادو کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے نوازنا چاہتا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے رابطہ عالم اسلامی کے دفاتر کے کارکنوں کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کی نشر و اشاعت اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے میں تن من دھن کی بازی لگاتے رہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ایسے ہی مختلف پروگراموں میں فقادو نے شرکت کی، جس کے نتیجے میں وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کا نام فقادو کی بجائے محمد سعید رکھ دیا گیا۔ دنیائے عیسائیت میں اس مرد مومن کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے قبول اسلام نے عیسائیوں کے چرچ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور انہوں نے اپنے مذہب کے لیے ایک زبردست دھوکہ تصور کیا۔ عیسائیوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے مذہبی پیشوا کو، جو اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، دین اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائیت کی دنیا میں واپس بلا لیں، لیکن ان کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ محمد سعید کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے حق میں بڑا ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ محمد سعید کی اتباع میں دوسرے بہت سے غیر مسلم بھی اسلام کو گلے لگانے لگے، بلکہ محمد سعید کے عیسائی پیروکار بھی اس سے دلی لگاؤ کے باعث اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ایک پوری کی پوری بستی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب چرچ کے متعصب پادریوں کو اپنے پرانے ساتھی محمد سعید سے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا اور انہیں یقین ہو گیا کہ محمد سعید اب ایک پکا سچا مسلمان بن چکا ہے اور اسے دین اسلام سے پھیر کر عیسائیت کی طرف دوبارہ واپس لانا ناممکن ہے، تو انہوں نے محمد سعید سے ہولناک انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایتھوپیا کے رابطہ عالم اسلامی کے ارکان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹریٹ سے رابطہ کر کے محمد سعید کے لیے سعودی عرب کا ویزا طلب کیا۔ محمد سعید کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی، لیکن رابطہ عالم اسلامی کی تعاون سے
ان کا داخلہ ام القرا یونیورسٹی یعنی مکہ مکرمہ کے شعبہ عربی میں ہو گیا۔ مکہ مکرمہ ہی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک رہائشی مکان کا بندوبست کر دیا گیا اور ان کے اخراجات کے لیے مناسب وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ محمد سعید کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت بخشی تھی۔ تھوڑی سی مدت میں ہی انہوں نے عربی زبان کے قواعد و اصول سے واقفیت حاصل کر لی اور تحقیقات اسلامی میں ان کی دور رس نگاہ بہت جلد کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے تعلیمات علوم نبویہ میں مہارت پیدا کی اور ان کی اسلامی معلومات بہتر سے بہتر ہوتی گئیں۔ اس مدت میں انہوں نے قرآن کریم کی چند صورتیں بھی یاد کر لیں۔ وہ بہت نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت کی روشنی چمکا کر جو احسان و انعام فرمایا تھا اسے یاد کر کے وہ خوشی کے آنسو بہاتے رہتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ایتھوپیا کے چرچ کے نگران اعلیٰ کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ وہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ شیخ سعید سے ملی اور اپنی رام کہانی اس طرح سنائی۔ میرے والد کو جب معلوم ہوا کہ میں اسلام قبول کر لوں گی تو اس نے مجھ پر کڑی پابندیاں لگائیں، گھر میں قید کر دیا اور مجھ پر بے حد مظالم ڈھائے۔ میں کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگی۔ اب یہاں آ گئی ہوں، مجھے پناہ درکار ہے ورنہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کی داستان بڑی لمبی تھی۔ محمد سعید اس کی دکھ بھری کہانی سے متاثر ہوا۔ اس نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ چند ماہ بعد اس لڑکی نے محمد سعید سے درخواست کی کہ وہ داعیہ بننا چاہتی ہے، لہٰذا اسے ضروری دینی تعلیم دی جائے۔ وہ نوجوان ہی نہیں، خوبصورت بھی تھی۔ اس نے رو رو کر کہا، مجھے میرے خاندان والوں سے بچائیے کیونکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جدہ میں اکیلی تھی۔ ایک دن اس نے محمد سعید سے التجا کی، آپ مجھ سے شادی کر لیں اور اسلامی تعلیم دیں، ہم دونوں دعوت کا کام کریں گے۔ بالآخر اس لڑکی کی تمنا پوری ہوئی اور محمد سعید نے اس سے شادی کر لی اور اس کی رہائش کا بندوبست جدہ ہی میں کر دیا۔ ان کی پہلی بیوی جو انہی کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ موجود تھی۔ یہ ایک خوفناک سازش تھی۔ محمد سعید کو اپنے خلاف اس سازش کا قطعاً علم نہ تھا۔ دراصل جب ایتھوپیا کے پادری اسے دوبارہ اپنے دین میں داخل کرنے میں ناکام ہو گئے تو اسی وقت سے انہوں نے محمد سعید کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ کسی بھی ملک میں چلا جائے، ہم اسے لازماً قتل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اسی ہدف کے حصول کے لیے یہ انوکھی سازش تیار کی گئی۔ عیسائی لڑکی ایڈز کے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ اسے تیار کیا گیا کہ وہ اس سازش کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرے اور ایڈز کا قاتل وائرس محمد سعید اور اس کی بیوی تک پہنچا دے۔ اسے مذہب کا واسطہ دیا گیا کہ تمہیں اب تو بہرحال مرنا ہی ہے کیونکہ تمہارا مرض جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے، بس اب تم اس دنیا سے جاتے جاتے یہ نیک کام کر جاؤ کہ عیسائیت چھوڑنے والے ایک شخص سے انتقام لیتی جاؤ۔ نیک دل اور ہمدرد محمد سعید ان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد یہ مہلک مرض اس کے اپنے ہی جسم میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کے وجود میں بھی منتقل ہو گیا۔ بعد ازاں ایک دن وہ لڑکی چپکے سے ایتھوپیا بھاگ گئی۔ اس خطرناک مرض نے محمد سعید اور اس کی بیوی کو مزید جینے کی مہلت نہیں دی۔ چند مہینے بعد ان کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی اور محمد سعید کا جسم بھی آہستہ آہستہ لاغر ہوتا گیا۔ بالآخر انہوں نے بھی دم توڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محمد سعید اور ان کی اہلیہ پر ہر آن اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر لیں۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.